السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جماعت پنجم کی اردو درسی کتاب کا 16واں سبق خط، جس کے مصنف فاروق سید ہیں، انہوں نے بڑے دلکش انداز میں ممبئی کے مقامات کا ذکر کیا ہے۔ پیارے ابا جان، السلام علیکم۔ آپ کی دعاؤں سے میں یہاں خیریت سے ہوں۔ مجھے ممبئی پہنچے 8 روز ہو چکے ہیں۔ چچا جان کے ساتھ ممبئی کی کئی مشہور عمارتوں اور مقامات کی سیر کر چکا ہوں۔ اتوار کی صبح میں چھترپتی شیواجی ٹرمینس پہنچا۔ چچا جان مجھے لینے کے لیے اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ اتنا بڑا اسٹیشن دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ چچا جان نے بتایا کہ اسٹیشن کی اس عمارت کو حال ہی میں قومی ورثے کی عمارتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر ٹیکسی کے ذریعے ہم چچا جان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسٹیشن کے سامنے ممبئی مہانگر پالیکا کی بہت بڑی عمارت ہے۔ اس کے قریب انجمن اسلام کا تعلیمی ادارہ اور ذرا آگے حج ہاؤس ہے۔ دوسرے دن ہم گیٹ وے آف انڈیا دیکھنے گئے۔ یہاں موٹر بوٹ کے ذریعے سمندر کی سیر کرائی جاتی ہے۔ گیٹ وے آف انڈیا سے لائٹ ہاؤس کا نظارہ بہت خوب ہے۔ سامنے ہوٹل تاج محل پیلس کی شاندار عمارت کھڑی نظر آتی ہے۔ قریب ہی چھترپتی شیواجی میوزیم ہے۔ یہاں کئی نادر اور قدیم اشیاء دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ پاس ہی ممبئی یونیورسٹی ہے۔ اس کے احاطے میں ایک بہت بڑا مینار ہے جسے راجہ بائی ٹاور کہتے ہیں۔ مینار کے اوپری سرے پر ایک گھڑیال نصب ہے۔ ودھان بھون کی خوبصورت عمارت بھی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں والے اس علاقے کو نریمن پوائنٹ کہتے ہیں۔ ہم نے لوکل ٹرین کے ذریعے چرچ گیٹ سے چرنی روڈ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں مچھلی گھر ہے۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے۔ اللہ کی پناہ، لوگ ڈبے میں اس طرح سوار ہو رہے تھے جیسے کوئی بے رحمی سے انہیں ڈبے میں ٹھونس رہا ہو۔ بڑی مشکل سے ہم چرنی روڈ اسٹیشن اترے۔ سامنے ہی مچھلی گھر کی خوبصورت عمارت ہے۔ یہاں دنیا کے عجیب و غریب، رنگ برنگی، چھوٹی بڑی غرض کے مختلف قسم کی مچھلیوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان مچھلیوں کے لیے کانچ کے مرتبانوں میں سمندری ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ مچھلی گھر سے ہم بس کے ذریعے مشہور تفریحی مقام گرگام چوپاٹی ہوتے ہوئے جوتا گھر پہنچے۔ جوتا گھر جوتے کی شکل کی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ جس باغ میں واقع ہے اسے کملا نہرو پارک کہتے ہیں۔ دوسرے دن ہم ڈبل ڈیکر بس میں سفر کا مزہ لیتے ہوئے مشہور چڑیا گھر رانی باغ پہنچے۔ یہاں طرح طرح کے جانور اور پرندے ہم نے دیکھے۔ پھر ہم حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حاجی علی کی درگاہ سمندر میں ساحل کے قریب واقع ہے۔ پاس ہی ڈسکوری آف انڈیا نہرو سینٹر اور نہرو پلانیٹوریم کی عمارتیں ہیں۔ نہرو پلانیٹوریم میں نظام شمسی اور ستاروں کی گردش کی معلومات دی جاتی ہے۔ قریب ہی نہرو سائنس سینٹر بنایا گیا ہے۔ ممبئی میں جگہ جگہ شاپنگ مال بن گئے ہیں، جہاں ماچس کی ڈبیا سے لے کر الیکٹرانک اشیاء تک دستیاب ہیں۔ چچا جان نے بتایا کہ ممبئی میں جگہ کی قلت، آبادی اور سواریوں کی کثرت سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیشنوں کے پاس بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اونچے اونچے اسکائی واک بنائے گئے ہیں، جن پر چل کر آسانی سے سڑک کی دوسری جانب پہنچا جا سکتا ہے۔ باندرا کے قریب سمندر میں بنا ہوا سی لنک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہ پل ستونوں اور فولادی کمانیوں پر بنا ہوا ہے۔ رات میں اس پل پر جگمگاتی ہوئی روشنیاں اور اس پر سے گزرتی ہوئی موٹریں انتہائی دل فریب منظر پیش کرتی ہیں۔ آج کل ممبئی میں مونو ریل اور میٹرو ریل کے بڑے چرچے ہیں۔ مونو ریل میں صرف 2 ڈبے ہوتے ہیں، جبکہ میٹرو ریل میں ڈبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ انتہائی اونچائی پر بنے ہوئے پلوں پر پٹریاں بچھائی گئی ہیں۔ یہ ٹرینیں انہی پٹریوں پر دوڑتی ہیں۔ دونوں قسم کی ٹرینوں میں خودکار دروازے ہیں جو اسٹیشن آنے پر
خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ممبئی میں جگہ جگہ تفریحی مقامات ہیں اور یہ شہر اپنی خوبصورتی اور ترقی کی وجہ سے دنیا کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ میں گھر آؤں گا تو یہاں کی ساری تصویریں آپ کو دکھاؤں گا، آپ بہت خوش ہوں گے۔ امی اور آپا کو آداب، آپ کا پیارا بیٹا امتیاز۔